دشمنی کے وقت بھی روس اور امریکہ دونوں ایک دوسرے کے سخت ترین دشمن ہیں۔ مزید یہ کہ دونوں نے بے حساب مقدار میں خطرناک نیوکلیئر ہتھیار بنا رکھے ہیں جو منٹوں میں ایک ملک سے دوسرے ملک میں پہنچ جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک معمولی سی غلط فہمی دونوں بڑی طاقتوں کے درمیان ایک ایسی جنگ چھیڑ سکتی ہے جو ان کے شاندار شہروں کو اچانک کھنڈر میں تبدیل کر دے۔ چنانچہ یہ ممالک ایک طرف ایک دوسرے کے خلاف ہر قسم کے انتہائی مہلک ہتھیار جمع کر رہے ہیں، دوسری طرف دونوں کے درمیان پچھلے 20 سال سے ہنگامی مواصلات کا ایک نظام قائم ہے جس کے ذریعے رات دن کے کسی بھی لمحے میں دونوں ایک دوسرے سے ربط پیدا کر سکتے ہیں اور نازک مواقع پر فوراً براہ راست گفتگو کر کے جنگ کے اتفاقی خطرے کو ٹال سکتے ہیں۔ اس ہر وقت متحرک رہنے والے مواصلاتی نظام کو ہاٹ لائن کہا جاتا ہے۔ نیوکلیئر ہتھیاروں کی مزید ترقی کے بعد محسوس کیا گیا کہ قدیم ہاٹ لائن بہت سست ہے۔ وہ ہتھیاروں کی رفتار سفر میں جدید ترقیوں کی نسبت سے جنگ کے فوری اندیشے کو ٹالنے کے لیے سراسر ناکافی ہے۔ چنانچہ پچھلے 1 سال سے ماسکو اور واشنگٹن کے ماہرین اس موضوع پر گفتگو کر رہے تھے کہ موجودہ ہاٹ لائن کو ترقی دے کر اس کو وقت کے تقاضوں کے مطابق اپ ڈیٹ کیا جائے۔ بالآخر جولائی 1984 میں دونوں ملکوں کے درمیان ایک نئے معاہدے پر سمجھوتا ہو گیا۔ ٹائمز آف انڈیا، جولائی 1984۔ اب تک جو ٹیلیکس مشینیں ماسکو اور واشنگٹن کے درمیان پیغام رسانی کے لیے استعمال ہو رہی تھیں وہ 1 منٹ میں 60 الفاظ یعنی 1 سیکنڈ میں ایک لفظ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر سکتی تھیں۔ نئے معاہدے کے تحت جو سسٹم رائج کیا گیا ہے اس کے مطابق ایک تیار شدہ مضمون کے پورے 1 صفحے کا عکس صرف 1 سیکنڈ میں واشنگٹن سے ماسکو یا ماسکو سے واشنگٹن پہنچ جائے گا، گویا تیز رفتاری کے اعتبار سے پہلے کے مقابلے میں کئی 100 گنا زیادہ۔ اس طرح روس اور امریکہ نے خطرے سے بچاؤ کی تدبیر کو خطرے کے مطابق کر لیا۔ یہ ایک مثال ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ زندہ لوگ دشمنی کی آخری حد پر پہنچ کر بھی کس قدر باہوش رہتے ہیں۔ دوسری طرف مردہ لوگ ہیں جن کو صرف یہ معلوم ہے کہ ذرا سی بات پر وہ لڑ جائیں اور پھر اپنی بے معنی لڑائی کو کسی حال میں ختم نہ کریں۔